السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا غار ثور سے مدینہ کی جانب ہجرت کی شروعات۔ تقریباً غار ثور میں 3 دن کا عرصہ گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 1 تاریخ کو پیر کی رات میں غار ثور سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی شروعات کرتے ہیں۔ عیسوی اعتبار سے 13 ستمبر سن 622 میلادی، ستمبر کی 13 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے مدینہ کی جانب ہجرت کی شروعات کی۔ ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب جانے کے لیے ایک رہنما کا انتخاب کیا تھا، راستہ دکھانے والے کا انتخاب کیا تھا، اس لیے کہ جو خطرہ آپ کو مکہ میں تھا وہی خطرہ اس وقت بھی رہا جب آپ غار ثور میں تھے، اور یہ خطرہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ آپ مدینہ نہ پہنچ جائیں۔ جب تک آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو یہ ڈر لگا ہوا تھا، یہ اندازہ تھا کہ مشرکین مکہ کہیں نہ کہیں کسی بھی جگہ پر پا کر یا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے یا ہمارا قتل کر دیں گے۔ اور مشرکین مکہ نے جو 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا تھا اس کی مدت ابھی باقی تھی، وہ اعلان اور اس کا انعام، اس کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو 3 دن گزرے تھے۔ انہوں نے عام اعلان کیا ہوا تھا، 1 دن میں کوئی پکڑ کر لائے، 2 دن ہو، 3 دن ہو یا اس کے بعد بھی ہو، لہذا انعام کا وہ اعلان ابھی بھی باقی تھا۔ اور 3 دن تک مکہ کے ماہرین، مکہ کے گھڑ سوار، تیر انداز لوگ مکہ کے اطراف میں ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن انہوں نے تلاش کرنا چھوڑا نہیں تھا۔ وہ تھکے ضرور تھے، مایوسی ضرور ان کو نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک لالچ تھی، پھر بھی ایسی امید تھی کہیں نہ کہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو زندگی بن جائے گی، بڑی دولت ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ یہ امیدیں ان کے دلوں میں ابھی بھی جاگی ہوئی تھی، لہٰذا یہ غار ثور کے بعد بھی کسی بھی جگہ پر راستے میں پھر کہیں نہ کہیں گھات لگا کر بیٹھیں گے اور پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی اپنی حفاظت کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں راستوں کا ایک ماہر شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط لیثی۔ عبداللہ بن اریقط یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کفر پر تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا کہ آپ ہمیں مدینہ تک ایک محفوظ راستے سے پہنچاؤ گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا معاوضہ دے دیں گے۔ اس شخص نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی اس بات کو راز میں رکھا۔ 100 اونٹ انعام کا اعلان تو ہو گیا، اور اس شخص کو پتہ تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کہاں ہیں؟ اگر راستے میں کسی بھی جگہ پر موقع ملا تو دھوکہ دیا جا سکتا تھا، لیکن وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا اس شخص نے، اس نے کہیں پر بھی دھوکہ نہیں دیا، نہ مکہ میں رہتے ہوئے کسی کے سامنے کوئی اشارہ کیا، نہ اپنے وعدے کا ذکر کیا، اور نہ مکہ سے مدینہ، غار ثور سے مدینہ تک کا جو راستہ تھا، جو تقریباً 8 سے 10 دن تک کا طویل سفر رہا، اس درمیان میں بھی اس نے کہیں پر بھی کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی انسان مشرک ہو، کافر ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہی ہو جائے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرو، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو، دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے افراد موجود ہیں۔ اگر آپ نے ان کا صحیح استعمال کیا، وہ ایک انسانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایسے کئی افراد ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ان کا اپنا اب چہرہ ہے کہ وہ کون سے چہرے سے ان سے ملاقات کرتے ہیں، کون سا اپنا کردار دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق جب 3 دن مکمل ہو گئے، پیر کی رات کی شروعات ہو گئی تھی، 2 سواریاں مکہ سے لے کر چپکے سے غار ثور پہنچ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے 2 سواریاں متعین کی تھی۔ وہ آدمی مکہ شہر کے تمام لوگوں کی نظروں سے چھپا کر 2 سواریاں لے کر غار ثور تک پہنچ گیا، اور وہاں آنے کے بعد اب شروعات سفر کی رات میں کرنا ہے، اس لیے کہ تاریکی ہوتی ہے، تلاش کرنے والے رات میں نہیں پھریں گے، اگر کوئی مل گیا تو معمولی افراد ہوں گے، ورنہ دن میں دور تک کے نظر آئے گا، اس لیے رات کا انتخاب کیا گیا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غار ثور رات میں نکلے تھے، ایسے ہی غار ثور سے ہجرت کی شروعات بھی آپ نے رات میں کی تھی۔ عبداللہ بن اریقط 2 سواریاں لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت کے لیے 2 سواریاں ہیں، ان میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کر لیں، جو سواری آپ کو اچھی لگے وہ لے لیجئے، اس پر آپ سوار ہوں گے۔ نبی نے فرمایا قیمتاً لوں گا، یہ ہدیہ نہیں، ٹھیک ہے ایک سواری میں اس میں سے منتخب کروں گا، لیکن قیمتاً میں اس کی قیمت آپ کو ادا کروں گا۔ بہرحال آپ نے ایک سواری کا انتخاب فرمایا، اور اس سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھ گئے۔ ایک سواری ابھی باقی تھی، اس سواری پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور اسی پر عبداللہ بن اریقط لیثی بھی، جو راستہ دکھانے والے شخص تھے۔ اس طرح سے یہ 4 لوگوں کا قافلہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ نکلنے سے پہلے باقاعدہ آپ نے سفر کے توشے کا بھی انتظام کر لیا، اور یہ سارا نظام بنایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ راستہ دکھانے والے شخص کا انتخاب کرنا، پھر اس طرح سواری کا انتظام کرنا اور توشے کا انتظام کرنا، 3 دن رہتے ہوئے غار ثور میں کھانے پینے کا انتظام کرنا، مکہ کی خبریں یہاں پہنچانا، یہ سارا نظام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال رہے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے کہا تھا، ابوبکر صدیق کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ میں ان کا احسان نہیں چکا سکتا، میں ان کا احسان نہیں چکا سکتا۔ ایسے وقت میں انہوں نے میری مدد کیا تھا جب پورا شہر مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑا تھا،
اسما بنت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے توشہ بنا کر لاتی ہیں، غار ثور پر پہنچتی ہیں اور وہاں آ کر توشہ انہیں سونپ دیتی ہیں، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط لیثی، یہ چاروں کا قافلہ غار ثور سے نکلتا ہے۔ طے یہ تھا کہ عبداللہ بن اریقط نبی کو، ابو بکر صدیق کو ایسے راستے سے مدینہ لے کر جائیں گے جو راستہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نہ مکہ والوں کو پتہ ہے، نہ مدینے والوں کو پتہ ہے، نہ یمن والے، نہ شام والے۔ کون سا راستہ ہوگا ایسا؟ ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جس راستے پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی کٹھن پتلی گلیاں، پہاڑوں کے اندر سے، جنگلوں کے درمیان میں سے، ایسی جگہ جو راستے عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، یا اس جگہ جانے کے بعد انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ عبداللہ بن اریقط کو ایسے الگ الگ طرح کے راستے معلوم تھے، اور برابر بغیر کسی بھٹکے ہوئے وہ سیدھے مدینہ تک پہنچانے والے تھے۔ سفر کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ غار ثور سے رات کے وقت میں نکلتے ہیں، پیر کی رات تھی، ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، 13 ستمبر عیسوی 622، اور عبداللہ بن اریقط اس قافلے کو لے کر سیدھے یمن کی طرف نکلتے ہیں۔ چلے کہ مکہ سے غار ثور بھی یمن کی طرف تھا، جنوب میں، مکہ سے جنوب کی سمت میں تھا، لہذا یہ قافلہ اور آگے نکلتا ہے جنوب کی طرف، اور کافی زیادہ دور جنوب کی سمت میں جانے کے بعد وہاں سے بحر احمر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے سعودی عرب کا نقشہ دیکھا ہوگا تو اس کے ایک طرف جدہ کی طرف سے بحر احمر ہے، تو یمن کی طرف کافی دور جانے کے بعد وہاں سے بحر احمر کی طرف مڑتے ہیں، اور بحر احمر کے قریب پہنچنے کے بعد پھر شمال کی طرف یعنی مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ مکہ سے مدینہ کا جو سفر کچھ فاصلے کا تھا، اب وہ فاصلہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر یہاں سے سیدھے مدینہ کی طرف نکلتے تھے تو کچھ راستہ کم ہو جاتا تھا، یہ الٹے آگے کی طرف گئے، پھر وہاں سے بائیں طرف گئے، پھر بحر احمر کے کنارے کنارے پھر آگے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو راستہ طویل ہو گیا، سفر لمبا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن اریقط سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسے راستوں سے لے جانا ہے جس راستے پر عام طور پر لوگ نہیں آتے ہیں، ورنہ مکہ کے لوگ کہیں بھی گھومتے ہوں گے، کسی بھی جگہ مل سکتے ہیں، ان کا تجارتی قافلہ بھی کہیں سے ادھر ادھر گزر رہا ہوگا، کسی نے بھی دیکھ لیا یا تو وہ نبی کو پہچان لے گا یا ابوبکر صدیق تاجر کو پہچان لے گا۔ تاجرین کا قافلہ تاجر کو پہچان سکتا ہے، اور اس طرح سے ایک کو بھی پہچان لے گا تو دوسرے کی پہچان ہو جائے گی۔ عبداللہ بن اریقط بحر احمر کے کنارے ہوتے ہوئے پھر مدینہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور انتہائی سکون کے ساتھ یہ قافلہ پوری رات گزارتا ہے۔ رات بھر یہ سفر طے کرتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے، دوپہر ہونے سے پہلے تک کے سفر کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوپہر کافی تیز، دھوپ تیز ہو گئی، دوپہر کا وقت ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں دیکھا ایک جگہ پر چٹان نظر آ رہی ہے، سوچا تھک گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے ہیں، یہاں پر آرام کر لیا جائے۔ ایک چٹان دیکھ کر اس کے سائے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے جگہ کو ہموار کیا، اور پھر نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام کر لیجئے، میں ادھر بیٹھ کر اطراف میں نظریں دوڑاتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو، آپ آرام کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کر لیا۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا ایک جگہ سے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے۔ پہلے تھوڑا سا گھبراہٹ تو ہوئی، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ وہ مکے کا نہیں ہے۔
نہ مکے کا اعلان سن کر آیا ہوا ہے، وہ چرواہا ہے، بس ادھر سے ادھر جہاں موقع ملتا ہے وہاں چراتا ہے، اور دوپہر کی دھوپ کی وجہ سے وہ بھی سائے کی تلاش میں ہماری طرف آ رہا ہے، یہ چٹان کو دیکھ کر کہ یہ چٹان ہے، اس کا سایہ ہوگا، اس سائے میں جا کر ہم بھی تھوڑا آرام کر لیں۔ نزدیک پہنچا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں فلاں مالک کا غلام ہوں، ان کی بکریاں چراتا ہوں۔ جب اندازہ ہوا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے سے، تب آپ نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہے۔ تو اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکریوں سے دودھ نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، خود بھی پیا، پورے قافلے والوں نے پیا، اور کچھ آرام کرنے کے بعد آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آرام کرنا ہے یا چلنا ہے؟ آپ نے کہا چلنا ہے، پھر وہاں سے نکل پڑے۔ اس طرح سے یہ ایک رات گزرنے کے بعد اب یہ دن آدھا دن گزر چکا تھا، دھوپ جو اب تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، شام کا وقت ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کی طرف نکل گئے۔ عبداللہ بن اریقط جو راستہ دکھا رہا تھا، یہ راستہ مکہ سے مدینہ جانے کا جو عام راستہ تھا جس سے عام طور پر لوگ جاتے تھے، تو درمیان میں کبھی کبھار اس راستے پر لے آتا، ادھر ادھر سے جو کٹھن راستے تھے، جو خفیہ راستے تھے، ان راستوں سے لے کر پھر کبھی کبھار جیسے چوراہے پر ایک راستہ دوسرے راستے کو کاٹ دیتا ہے، چوراہے پر آ کے مل جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس راستے سے وہ اصل راستے پر لے آتا اور وہاں سے پھر آگے نکل جاتا۔ تو تقریباً 3 سے 4 مرتبہ اس نے اس راستے کو کاٹا، یعنی مکمل یہاں سے لے کر وہاں تک ایک الگ ہی راستے پر نہیں گیا، بلکہ درمیان میں اس راستے سے بھی گزرا ہے وہ نبی کو لے کر، تاکہ اس بڑے راستے سے جو عام راستہ ہے وہاں سے بھی گزرا جائے، اور وہاں کنواں ہوتا ہے، وہاں پانی کی سہولت ہوتی ہے، وہاں کھانے کی سہولت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ خبریں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ راستے کو کاٹتا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں دوسرا راستہ اپنا لیتا تھا، پھر آگے جانے کے بعد پھر اس راستے پر لاتا تھا، پھر آگے نکل جاتا تھا۔ یعنی ایسے سمجھے جس طرح ایک سانپ چلتا ہے، اس طرح سانپ کی طرح راستہ کاٹ کے پھر آگے نکلتا، پھر آگے اسی راستے پر آتا، پھر ادھر بڑھتا، ایسے کرتے کرتے باقاعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا تک پہنچا دیا۔ قبا پہنچنے تک کے کچھ واقعات پیش آئے تھے، جن واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں، آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اس واقعے سے، اس نبی کے ہجرت کے اس واقعے سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن ہو، جس طرح سے ممکن ہو، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہیں پر بھی ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر ہم کسی چیز کا انتظام کرتے ہیں تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے اس چیز کی، موت ہوگی اللہ مار دے گا، نہیں ہے تو بچا لے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر ایک کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی ہمارے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ہم کو اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے، آپ کسی بھی طرح سے مکہ مدینہ جا سکتے تھے، مگر پھر بھی آپ نے احتیاط کیا، امت کو یہ درس دیا کہ اس طرح سے دین کی راہ میں آپ کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، آپ کو دین کی دعوت بھی دیتے رہنا ہے اور ساتھ میں اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کافروں سے بھیڑیں گے، ہمارا آمنا سامنا ہو جائے، ہم مقابلہ کریں گے، نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ کافر کا غلبہ ہے، ان کے پاس ہر قسم کی طاقتیں موجود ہیں، معمولی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھیڑنے کی امیدیں کرنا، لڑائی کی امیدیں کرنا، مقابلے کی تمنائیں کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم صلح کریں گے،
جہاں تک ہو سکے ہم امن کی اپیل کریں گے، امن کی درخواست کریں گے، اس لیے کہ جب امن ہوگا تب ایمان پھیلے گا۔ جب امن باقی رہتا ہے، جہاں امن باقی رہتا ہے وہاں ایمان بڑھتا رہتا ہے، ایمان پھیلتا رہتا ہے، اسلام کی دعوت کو لوگوں کے درمیان میں عام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے اور آپ کی سیرت سے دروس حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔